داستان قبلے پر حملے کی، داستان کعبے پر قبضے اور ظلم کی۔ کعبہ یعنی مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ سے عرب کی قوموں اور قبیلوں کی عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے معبود رکھتا تھا اور سال میں ایک بار یہ قبیلے اور قومیں کعبے کے پاس جمع ہوتی تھیں، اپنے اپنے معبودوں کی پرستش کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ حضرت آدم کے زمانے سے ہے، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کرائی اور تب سے کعبہ دنیا کی قوموں کا مرکز رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو خانہ کعبہ مکہ میں موجود ہے، مکہ آج کے سعودی عرب کا ایک مقدس اور مکرم شہر ہے۔ کعبے کی وجہ سے مکے کو پورے عرب میں خاص عزت حاصل تھی اور آج بھی حاصل ہے، لیکن اس قبلے پر کئی بار حملے ہوئے۔ آج ہم تاریخ کے ورق در ورق الٹیں گے اور آپ کو قبلے پر حملوں کے بارے میں بتائیں گے۔ 20 نومبر 1979 یعنی 1 محرم 1400 ہجری کو کعبے پر حملہ ہوا تھا۔ کعبہ کو کسی باہر کی فوج نے نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ سعودی عرب کے ہی کچھ ہتھیار بند لوگوں کے ایک گٹ نے مسجد حرام پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے سردار کا نام جہیمان العتیبی تھا۔ مسجد الحرام پر حملہ آوروں کا قبضہ قریب 2 ہفتوں تک رہا۔ حملہ آوروں کا سردار جہیمان العتیبی سعودی عرب کے ساجر کا رہنے والا تھا۔ وہ عتیبہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کچھ وقت سعودی نیشنل گارڈ میں بھی رہ چکا تھا۔ بعد میں اس نے مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں کا ایک گٹ بنایا جسے اس کے ساتھیوں کی طرف سے اخوان کہا جاتا تھا۔ جہیمان سعودی حکومت اور خاص طور پر آل سعود کی پالیسی کا سخت مخالف تھا۔ اس کا الزام تھا کہ سعودی حکومت ویسٹرن کنٹریز کے بہت قریب جا رہی ہے۔ ملک میں ایسی چیزیں بڑھ رہی ہیں جنہیں وہ اسلام کے خلاف مانتا تھا اور بڑے علماء بھی حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے۔ جہیمان اور اس کے ساتھیوں کا ماننا تھا کہ سعودی سماج کو پھر سے ان کی سمجھ کے مطابق ایک سخت مذہبی راستے پر لانا چاہیے۔ لیکن جہیمان کی سوچ کا سب سے اہم حصہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے بہنوئی محمد عبداللہ القحطانی ہی وہ مہدی ہیں جن کے آنے کا انتظار امت مسلمہ کر رہی ہے۔ جہیمان اور اس کے ساتھیوں نے محمد القحطانی کے نام اور ان کے بارے میں اپنی سمجھ کو اس دعوے کے لیے استعمال کیا۔ 20 نومبر 1979 کو اسلامی کیلنڈر کا نیا سال یعنی 1 محرم 1400 ہجری تھا۔ جہیمان کے گٹ نے اسی موقع کو اپنے دعوے کے لیے صحیح وقت مانا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک نئے دور کی شروعات ہو چکی ہے اور لوگوں کو محمد القحطانی کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ اس نے سعودی حکومت کو اسلام سے دور جانے کا الزام لگایا اور لوگوں سے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ یعنی مسجد الحرام پر قبضہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ سعودی حکومت کو ہٹانے اور اپنی مذہبی سوچ کے مطابق نیا نظام یعنی سسٹم لانے کی کوشش بھی تھی۔ 20 نومبر کی صبح قریب 5:30 بجے مسجد الحرام میں بڑی تعداد میں لوگ فجر کی نماز کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اسی دوران جہیمان اور اس کے ساتھیوں نے اچانک ہتھیار نکال لیے۔ ہتھیار پہلے سے چھپا کر مسجد کے اندر لائے گئے تھے۔ اس کے لوگوں نے مسجد کے کئی دروازوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود لوگوں کو نمازیوں کو باہر نکلنے سے روک دیا۔ مسجد کی میناروں پر ہتھیار بند لوگ پہنچ گئے اور وہاں سے نیچے موجود لوگوں اور سیکیورٹی فورسز پر گولی چلانے لگے۔ اس کے گٹ میں قریب 300 سے 600 لوگوں کے ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ مسجد میں موجود بہت سے لوگوں کو یرغمال یعنی بندھک بنا لیا گیا، جبکہ کچھ لوگ بعد میں باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جہیمان کے لوگوں نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اپنے پیغام سنائے اور محمد القحطانی کو مہدی بتاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف اپنے الزام دہرائے اور لوگوں سے ان کا ساتھ دینے کو کہا۔ سعودی سیکیورٹی فورسز نے شروع میں مسجد کو خالی کرانے اور ہتھیار بند لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی،
लेकिन उन्हें भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मस्जिद अल-हराम के अंदर हथियारों के साथ मौजूद लोगों ने ऊंची मीनारों और दूसरे हिस्सों में अपनी पोजीशंस ले रखी थी। इसके अलावा मस्जिद के नीचे बने तहखानों और कमरों का एक बड़ा जाल था, जहां बाद में जुहमान के बचे हुए लोग छुप गए। इस वजह से सऊदी फौज के लिए अंदर जाकर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो गया। सऊदी सरकार ने कुछ ही वक्त में समझ लिया कि यह आम तरह का हमला नहीं है। मस्जिद अल-हराम के अंदर लड़ाई शुरू करना मजहबी तौर पर भी बेहद सेंसिटिव कदम था। इससे पहले उलेमा से इस कार्रवाई की इजाज़त ली गई। इसके बाद सऊदी नेशनल गार्ड, फौज और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद को वापस लेने की कोशिशें तेज़ की। शुरुआती कोशिशों में उन्हें कामयाबी नहीं मिली और कई सऊदी जवान मारे भी गए। धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद के ऊपरी हिस्सों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया और जुहमान के लोग नीचे के तहखानों में चले गए। इसी दौरान सऊदी अरब ने बाहर से फौजी मदद मांगी। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SAG के कमांडोज और वॉर एक्सपर्ट्स मदद के लिए सऊदी अरब पहुंचे। साथ ही फ्रांस की भी मदद ली गई इस ऑपरेशन में। आखिर में जुहमान और उसके बचे हुए साथी मस्जिद के नीचे बने तहखानों और कमरों में जा चुके। इस हिस्से में तकरीबन 225 से ज़्यादा कमरे थे जो आपस में कई रास्तों से जुड़े हुए थे। इसीलिए वहां छुपे लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल था। 3 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नीचे के हिस्सों तक पहुंचने के लिए फर्श में छेद करके गैस के कनस्तर अंदर डालने की कोशिश की और इसके बाद कई घंटों तक लड़ाई चली। 4 दिसंबर 1979 को आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस मस्जिद के अंदर आखिरी ठिकानों तक पहुंचे और हथियारबंद गुट का कब्जा खत्म कर दिया गया। इस दौरान जुहमान का बहनोई और खुद को मेहदी बताने वाला मोहम्मद अल-कहतानी मारा गया और जुहमान को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 15 दिनों तक चली इस लड़ाई और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के 127 लोग मारे गए और 451 जख्मी हुए, जबकि जुहमान गुट के 117 हमलावर इसमें मारे गए। कई आम लोग और नमाजी भी इस लड़ाई में मारे गए या जख्मी हुए। बाद में जुहमान और उसके साथ पकड़े गए कई लोगों को सऊदी अदालतों ने मौत की सज़ा दी और जनवरी 1980 में जुहमान समेत 63 लोगों को अलग अलग शहरों में सरेआम मौत की सज़ा दी। इस तरह करीब 951 ईस्वी में हजर अस्वद की वापसी के बाद शुरू हुआ लंबा दौर 1979 में एक ऐसे हादसे तक पहुंचा जब मस्जिद अल-हराम के अंदर ही हथियारबंद कब्जा हो गया। लेकिन फतह मक्का, क़िबला और काबा की हुई।